بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، پرانے زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس سے صحرا والوں کے حوالے کر دیتے، یعنی کہ دیہات والوں کی۔ وہ اس لیے تاکہ دیہات کی جو خالص غذا ہے وہ کھا کر بچے کی ہڈی بھی مضبوط ہو، اور جو دیہات کی پاک صاف آب و ہوا ہے اس سے بچے کی صحت بھی تندرست رہے، اور خاص کر عربیت کی جو فصیح بلیغ زبان ہے وہ بھی سیکھ سکیں۔ جیسے کہ ہوتا ہے، اب دیہات میں جو زبان بولی جاتی ہے اسی زبان والے جب شہر میں بولتے ہیں تو ان کے زبان میں اور دیہات والوں کے زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ شہر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، ان زبانوں کی وجہ سے آپ کی زبان میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح عرب کا ایک قبیلہ بنو سعد کے نام سے، یہ قبیلہ فصاحت اور بلاغت میں بڑا مشہور قبیلہ تھا۔ تو ان کا ایک قافلہ تیار ہوا مکہ مکرمہ کی طرف بچوں کو رضاعت پر لینے کے لیے، تاکہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ہم اپنے علاقے لے آئے اور اس کے بدلے میں ہمیں انعام سے نوازا جائے۔ اب یہ قافلہ جب تیار ہوا، ان میں مرد حضرات بھی ہے، خواتین بھی ہے، اور ان خواتین میں سے ایک خوش قسمت خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو جس جانور پر میں اور میرا خاوند تھے تو یہ جانور بہت کمزور اور سست تھا، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے قافلے والوں سے بہت پیچھے ہوتے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، ہم بعد میں بہت دیر سے پہنچے، اور میں نے یہ خیال کیا کہ اب تو قافلے کی جو خواتین ہیں وہ مکہ مکرمہ کے مالدار گھرانوں کے پاس پہنچ گئی ہوں گی اور ان سے بچوں کو زیادہ منافع کے ساتھ لیا ہوگا۔ اب جب میں پہنچی تو کسی ایک کے گھر دوسرے کے گھر گئی، کہیں سے بھی مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ اب میں پریشان ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس آئی۔ قافلے کی جو خواتین ہیں وہ خوش ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف آئی، کیونکہ سب کو ایک ایک بچہ ملا ہے۔ تو مجھے کسی نے خبر دی کہ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ ہے جو کہ ہے یتیم، وہ بچہ شاید آپ کو مل جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا تو خاوند نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا معلوم اللہ پاک ہمارے لیے اس بچے میں برکت عطا کر دے۔ اس کے بعد میں جب حضرت عبد المطلب کے گھر گئی، اور ہاں اس سے پہلے بھی کئی خواتین حضرت عبد المطلب کے گھر آئی، لیکن جب یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو واپس چلی جاتی، یہ خیال کرتی کہ یہ بچہ یتیم ہے تو اس کے بدلے ہمیں منافع بھی کم ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کو خوش قسمت بنانا تھا۔ اب جب حضرت عبد المطلب کے گھر گئی تو حضرت عبد المطلب اور بی بی آمنہ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے بچے کے بارے میں بات کہی تو وہ اس پر راضی ہوئے۔ اس وقت حضرت پاک علیہ السلام سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور نیچے سے سبز چادر تھی۔ تو جب بچے کو میرے حوالے کیا، میں نے جب حضرت پاک علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت پاک علیہ السلام کا چہرہ روشن، میں بہت خوش ہوئی، اپنے پڑاؤ کی طرف آئی۔ اب میں حضرت پاک علیہ السلام کو دودھ دینے لگی، اور میرے تن میں دودھ بھی بہت کم تھا، اس وجہ سے بھی علاقے والے مجھے بچہ نہیں دے رہے تھے۔ لیکن جب میں حضرت پاک علیہ السلام کو دودھ پلانے بیٹھی تو میرے تن میں بھی دودھ آنے لگا۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی جس میں دودھ بہت کم ہوتا، لیکن اب اس میں بھی دودھ آنے لگا۔ میرے خاوند نے اسے دوہا، خود بھی پی کر مجھے بھی پلایا۔ اس رات ہم میٹھے نیند سوئے، کیونکہ سیر ہو کر ہم نے کھایا پیا۔ جب صبح اٹھے تو خاوند نے مجھ سے کہا کہ کیا ہی خوش قسمت بچہ تو لے کر آئی ہے۔ اب یہ قافلہ جب تیار ہوا اپنے علاقے کی طرف، تو وہی جانور جو پہلے اپنی کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہتا، اب وہ جانور اتنا تیز ہوا کہ سب قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو سب قافلے والے حیران۔ میرے ساتھ جو خواتین تھی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا یہ وہی جانور ہے یا تبدیل کر کے آئی ہو؟ اب جب ہم گھر پہنچے تو حضرت پاک علیہ السلام کی عجیب و غریب برکات ہم نے دیکھی۔ پہلے ہماری کچھ بکریاں تھیں، ان میں دودھ بہت کم ہوتا، لیکن حضرت پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ ان کے تن بھی دودھ سے بھر گئے، ان میں بھی دودھ آنے لگا۔ پہلے ہمارے علاقے میں قحط تھی، لیکن حضرت پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ بارشیں شروع ہوئی، زمین سرسبز ہوا۔ اب پورے علاقے والے خوش، اور حضرت پاک علیہ السلام کی ان برکات کو دیکھ کر پورے علاقے والے حضرت پاک علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ اسی برکات کو دیکھتے ہی 2 سال پورے ہو گئے، کیونکہ بچوں کو 2 سال پر دودھ پلانے کے لیے لے کر آتے۔ اب یہ 2 سال پورے ہو گئے تھے۔
تو میں بھی حضرت پاک علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئی۔ دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اب کیا کرتی، 2 سال پورے ہو چکے تھے اور معاہدہ بھی 2 سالوں کا ہوا تھا۔ لیکن اتفاق سے مکہ مکرمہ میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی تھی، تو میں نے یہ عذر حضرت بی بی آمنہ کے سامنے پیش کی کہ اب تو مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس وبا سے محفوظ ہو۔ تو حضرت بی بی آمنہ اس پر راضی ہوئی اور بچے کو پھر ہمارے حوالے کیا، اور حضرت پاک علیہ السلام کو ہم واپس اپنے گھر لے آئے۔ اور حضرت پاک علیہ السلام کے عجیب برکات تھے جس سے پورے گھر میں خوشحالی پھیل گئی۔ اب جب حضرت پاک علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے، امی جان، میرے جو رضائی بہن بھائی ہیں وہ صبح کے وقت کہاں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو جنگل جاتے ہیں بکریاں چرانے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی بکریاں چرانے جنگل جاؤں۔ بہت اصرار کے بعد میں نے اجازت دی۔ اب حضرت پاک علیہ السلام اپنے رضائی بہن بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جاتے اور شام کو لوٹ آتے۔ ایک مرتبہ آپ کے رضائی بھائی وہ دوڑتے ہوئے گھبرا کر گھر آئے اور امی جان سے کہا، امی جان بچاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ حضرت حلیمہ گھبرا کر دوڑتے ہوئے جنگل آئی، حضرت پاک علیہ السلام کو دیکھا، حضرت پاک علیہ السلام کا شکل تبدیل، گھبرائے ہوئے۔ تو آپ نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ کہا، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 شخص آئے سفید پوش، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں یہ وہی ہیں، اور مجھے لٹا کر میرے سینے کو چاک کیا اور میرے سینے کے اندر کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ وہ چیز نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر میرے سینے کے اندر کوئی چیز ڈال دی، اس کے بعد میرے سینے کو واپس سی دیا اور مجھے کوئی تکلیف بھی محسوس نہ ہوا۔ اور وہ چیز کون تھی؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز ایک سیاہ رنگ کا کالا دانہ تھا، اور یہ شیطان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، یہاں پر شیطان آ کر انسان کے پورے جسم پر اثر ڈالتا ہے۔ اب جب حلیمہ نے یہ سنا تو گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئی۔ خاوند بھی پریشان، حضرت حلیمہ بھی گھبرائی ہوئی ہے۔ تو آپ کے خاوند نے کہا کہ اب حضرت پاک علیہ السلام کو اپنے گھر واپس پہنچا دینا چاہیے۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر واپس پہنچا دیا۔ بی بی آمنہ نے جب آپ کو دیکھا تو کہا، کیوں، کیا وجہ تھی؟ پہلے تو بہت اصرار کر رہی تھی، اب وقت سے پہلے پہنچا دیا۔ تو حضرت حلیمہ نے یہ پورا واقعہ سنا دیا۔ بی بی آمنہ نے کہا، نہیں، ہرگز میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ میرا بچہ بڑی شان والا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو واقعات تھے وہ سنائے۔ حضرت حلیمہ مطمئن ہوئی اور اپنے گھر کو لوٹ آئی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت پاک علیہ السلام کی پرورش شروع کی، اور 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت بی بی آمنہ کا جو خاندان ہے وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، تو ملاقات کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر مدینہ منورہ گئی۔ واپسی پر مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر آپ کو دفنایا گیا۔ آپ کے ساتھ ایک باندی بھی تھی، ام ایمن، یہ آپ کو آپ کے والد کی طرف سے حضرت عبداللہ کی طرف سے میراث میں ملی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پہنچایا، جس کے بعد آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی، اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کی، اور اسی دوران میں حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شفقت، محبت اور پیار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بچپن۔